اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یجیب دعوت من یدعوہ ویرزقہ ویحبوہ۔ ناظرین قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 240 کا حصہ دوم آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے الف کا استعمال نہیں کیا ہے، یعنی بغیر الف کے مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو کوئی دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے، بلا کسی بدل اور عوض کے بے حساب بخششیں کرتا رہتا ہے۔ وہ پوشیدہ لطف و کرم کرتا ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے اور رحمت بڑی کشادہ ہے، اس کی سزا بڑی دردناک ہے، اس کی رحمت جنت ہے جو بہت لمبی چوڑی اور دلوں کو اطمینان بخشنے والی ہے، اس کی سزا اور عذاب جہنم ہے جو تباہ کن اور پھیلا ہوا ہے۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں اور مصطفیٰ برگزیدہ ہیں، اس کے رازدار دوست اور محبوب ہیں۔ اللہ نے انہیں زمانے کے بہترین و مناسب ترین وقت پر مبعوث کیا تھا اور اس وقت کفر کا دورہ تھا، نبوت کا سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ کو اپنے بندوں پر رحمت بنا کر بھیجا اور منت احسان بھی کیا اور حضور کے اوپر اپنے سلسلہ نبوت کو ختم و مکمل کر دیا اور آپ کے ذریعے سے اپنی حجت کو پختہ کر دیا۔ چنانچہ حضور نے واعظ و تقریریں کی، نصیحتیں کی، اللہ کے پیغامات پہنچائے اور پوری کوشش سے کار نبوت انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین پر نرمی فرماتے تھے، رحیم تھے، سخی تھے، سب پر ہمدرد و حاکم تھے، جسمانی اور روحانی طور پر پاک تھے۔ ان پر غفور رحیم پروردگار کی طرف سے رحمت نازل ہو، سلام اور برکتیں اور تعظیم اور کرامتیں نازل ہوں۔ اللہ تمام مخلوقات سے قریب اور بار اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے گروہ حاضرین، میں تمہیں تمہارے پروردگار کا حکم سناتے ہوئے وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے نبی کی سنت تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، چنانچہ تم پر لازم ہے کہ تم پارسائی اختیار کرو جو تمہارے دلوں کو سکون و اطمینان عطا کرے گی، اور ایسا عاجزانہ خوف اختیار کرو کہ تمہارے آنسو بہنے لگے، اور ایسی ذمہ داری اور پرہیزگاری اختیار کرو جو تمہیں آزمائش کا دن آنے اور غفلت طاری ہو جانے سے پہلے ہی نجات دلوا دے۔ اس دن وہی کامیاب ہوگا جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اور برائیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، اور تمہیں چاہیے کہ جب اللہ سے کوئی سوال اور دعا کرو تو تمہارے سوال میں خوشامد اور عاجزی ہونا چاہیے، احساس شکر اور عبدیت کے ذلت اور پوری توجہ ہونا چاہیے، توبہ والی عاجزی، ندامت اور نیکی کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تم میں ہر تندرست آدمی کو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور تنگحالی سے پہلے خوشحالی کو اور ناپسندیدہ الجھاؤں اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو اور سفر سے پہلے گھر پر موجودگی کو اور مغروری کے زمانے سے پہلے عاجزانہ اور منکسرانہ زندگی کو غنیمت سمجھو، اور بڑھاپے اور امراض اور جسمانی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پہلے بچے رہو، ورنہ تمہیں طبیب ملول کرے گا اور تمہارے حالات سے تنگ آ کر تمہارے دوست تم سے بے رخی کرنے لگیں گے اور عمر منقطع ہو جائے گی اور عمل بدل کر حماقت بن جائے گا، عقل بدل کر حماقت بن جائے گی۔ پھر کوئی کہے گا
کہ تکلیف کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی اور جسم لاغر ہو گیا ہے، پھر جان نکلنے کی سختی شروع ہوتی ہے اور نزدیک و دور کے لوگ عیادت کو آتے ہیں، اس کی آنکھیں بے نور کھلی رہ جاتی ہیں اور پتلیاں پھیر جاتی ہیں، پیشانی پر موت کے پسینے آتے ہیں، ناک کا بانسا تر چھا ہو جاتا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے، اس کی زوجہ رونے لگتی ہے، غسل دینے کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور اس سے اس کے جتھے والے جدا ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام جڑ بند رشتے توڑ دیتے ہیں اور اس کی بصارت سماعت بالکل رخصت ہو جاتی ہے، پھر اسے لمبا اور سیدھا لٹا دیتے ہیں، لباس اتار کر ننگا کر دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کپڑے سے جسم پوچھا جاتا ہے اور خشک کر کے اس پر ایک چادر ڈالی جاتی ہے، ایک چادر نیچے بچھائی جاتی ہے، اس پر کفن پھیلایا جاتا ہے، اس کی ٹھٹھے باندھی جاتی ہے، قمیض پہنائی جاتی ہے، امامہ لپیٹا جاتا ہے اور اس کے بعد رخصت کر دیا جاتا ہے، جنازہ اٹھانے والوں کو سونپ دیا جاتا ہے اور اسے اٹھا کر پلنگ پر رکھ لیتے ہیں، پھر رکوع اور سجدوں کے بغیر تکبیروں سے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اسے آراستہ محلوں اور نقش و نگار فرش مسندوں والے کمروں سے لا کر لحد والی زری میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو اینٹوں کی تہوں کے ساتھ چنا جاتا ہے اور اسے اندر لٹا کر اوپر پتھر رکھ کر قبر بند کر دی جاتی ہے اور مٹی اور ڈھیلوں سے پر کر دی جاتی ہے اور اس کو چھوڑ کر چلے آنے کا بندوبست کیا جاتا ہے، پھر اس کی خبر سار تک بلا دی جاتی ہے اور اس کا ولی اور پسندیدہ لوگ، اس کے ساتھی اور حصہ دار اور دوست و احباب سب پلٹ جاتے ہیں اور وہ قبر میں تنہا پڑا رہ جاتا ہے، اس کے تمام جوڑی دار دوست اب قبر سے بدل جاتے ہیں، وہ قبر میں پڑا مٹی میں ملنے لگتا ہے اور اس کے بدن میں کیڑے دوڑتے پھرتے ہیں، اس کی ناک سے پیپ بہتی ہے اور اس کا گوشت خاک میں مل جاتا ہے، اس کا خون دونوں پہلوؤں میں جم کر سوکھ جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر مٹی ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن تک اسی حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے اٹھائے۔ جب سور پھونکا جائے گا اور وہ قبر سے اٹھے گا اور اس وقت تمام قبروں والے زندہ ہوں گے اور قبروں سے نکالے جائیں گے اور ان کے سینوں کے راز کھولے جائیں گے اور تمام نبی اور صدیق اور شہید حاضر کیے جائیں گے فیصلے کے لیے، قادر مطلق سب کو الگ الگ اور اکیلا اکیلا کھڑا کرے گا اور وہ دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے، اور بہت سی صدائیں جی اٹھنے والے مردوں کو پریشانی میں ڈال دے گی اور وہ خوف و ہراس کی عالم میں دبلے ہو جائیں گے اور خوف زدہ حالت میں اس عظیم شان مقام حساب پر اس عظیم بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوں گے جو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جانتا ہے۔ اس وقت گناہ گاروں کو اس قدر پسینہ آئے گا کہ منہ تک پہنچ جائے گا، اس وقت اس کی ساری بے چینیاں پچھتاوے موجود ہوں گے مگر رحم نہ کیا جائے گا اور اس کی چیخ و پکار ناقابل سماعت رہے گی اور اس کے عذرات اور دلیل و حجت ناقابل قبول ٹھہرے گی اور اس کے تمام بدکاریاں سامنے پہنچا دی جائے گی اور اس کا نام اعمال پھیلا دیا جائے گا، چنانچہ اس کی بدعمالیوں کا ملاحظہ کیا جائے گا اور اس کی آنکھیں اس کی غلط نگاہیں پر شہادت دے گی، اس کے ہاتھ اس کے دست درازی پر، اس کے پیر غلط رفتار پر، اس کی شرمگاہ غلط استعمال پر، اس کی کھال غلط سپردگی پر شہادت دیں گے، پھر اس کی گردن میں توق ڈالا جائے گا اور ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی جائے گی اور ہانک کر اور گھسیٹ کر تنہا تنہا جہنم پر وارد کیا جائے گا، بڑے دکھ اور سختیوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا
اور وہاں سے آگ کے ڈھیر میں عذاب دیا جائے گا، اور وہاں اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور اس کا منہ جھلس کر رہ جائے گا، اس کی کھال اتاری جائے گی، اور محیط و وحشی صورت والے اسے لوہے کے گرزوں سے ماریں گے۔ اس کی کھال بار بار جلتی اور نئی کھال کی طرح واپس آتی رہے گی، وہ فریاد کرتا رہے گا، مگر جہنم کے نگران لوگ منہ پھرائے رکھیں گے، وہ چیختا چلاتا ندامت کا اظہار کرتا ہوا وہاں مدتوں پر مدتیں، زمانوں پر زمانے گزارتا چلا جائے گا۔ ہم اپنے قادر مطلق پروردگار سے جہنم میں ٹھکانہ بنانے والے ہر شخص کے شر اور برائی سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ سے ایسی معافی چاہتے ہیں جیسے معافی اس نے کسی سے خوش ہو کر اسے دی ہو، اور اسے ایسی معرفت چاہتا ہو جو اس نے پہلے ہی سے دے دی ہو۔ وہ میرے سوالات اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ولی اور حاکم ہے، اور وہی میرے مطالبات کو پروان چڑھانے والا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے پروردگار کے عذاب سے بچا لیا گیا، وہی اس کی جنت میں عزت کے ساتھ شاندار مضبوط محلوں میں رہے گا، اور حوریں اور خادم اس کی ملکیت میں ہوں گے۔ ساغر اور مینا لیے ہوئے اس کے چار طرف طواف میں رہیں گے، اور وہ مقدس احاطے میں آباد کیے جائیں گے۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نقل و حرکت نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ تسنیم سے انہیں پلایا جائے گا، سلسبیل سے ان کا مشروب فراہم کیا جائے گا، جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی اور مشک اور بہت سی خوشبوؤں کے مرکب کی مہریں لگی ہوئی ہوں۔ وہ جنتی لوگ دائمی طور پر حکومت کے لیے ہیں، اور لذت اور سرور کے لیے عقل و شعور طلب کرنے والے ہیں۔ وہ سرسبز و سیراب گلزاروں میں شراب پئیں گے، جس کے پینے سے نہ سر بھاری ہوگا، نہ سر درد رہے گا، نہ اس کی عقل اور سوجھ بوجھ و شعور متاثر ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی منزل اور قیام گاہ ہوگی جو اپنے پالنے والے کے روبرو محتاط زندگی گزارتے اور خود پر قابو رکھتے اور نافرمانیوں سے بچتے رہیں گے۔ اور وہ سزائیں جو پہلے مذکور ہوئی ہوں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے مشیت خداوندی کے خلاف محاذ جاری رکھا اور اپنے آپ کو بہلا پھسلا کر نافرمانیوں میں لگائے رکھا۔ یہ دونوں نتائج آخری و حتمی ہیں۔ عدل سے مامور اللہ کا حکم ہے، اور تمام قصوں سے بہتر قصہ ہے جو سنایا گیا ہے، اور واضح ہے جسے اللہ حکیم و حمید نے بہترین طریقے پر نازل کر کے مستحکم اور واضح کیا ہے، جس کے ساتھ ہی منہ سے بولنے والی مقدس روح نازل ہوئی تھی، اور اس نبی کے دل پر جو اللہ کا پسندیدہ اور ہدایت فراہم کرنے والا تھا، جس پر سارے رسول اور اللہ کے سارے معزز اور مقدس سفیر درود بھیجتے رہے۔ میں تمام راندہ درگاہ خداوندی لوگوں کے شر کے مقابلے میں پناہ چاہتا ہوں اپنے علیم و رحیم اور کریم پروردگار سے۔ چنانچہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والوں اور گڑ گڑا کر دعائیں کرنے والوں کو چاہیے کہ عاجزی اور دعا کرے، اور تم میں سے ہر وہ شخص جو پالا جا رہا ہے مغفرت طلب کرے میرے خاطر اور اپنے خاطر، اور میرے لیے تو تنہا میرا پروردگار ہی موزون ہے۔ والسلام علیکم۔